إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معزز بزرگان دین، محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، پچھلے 3 خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے اسلامی شادی اور ہمارا سماج، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں بیان کی تھی، اور شادی سے متعلق ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو بھی غلط طریقے رائج ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام چیزیں شادی کو مشکلات سے گھیرنے والی ہے اور اس سے شادیاں پریشان کرنے والی بننے والی ہیں، وہ چیزیں بیان کی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، انسانی زندگی کے 3 مراحل، ان کے اندر اسلام کی بالکل واضح اور کلیئر تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم آج ان کے اندر اسلامی تعلیمات کی سراسر مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، جس کو ہماری مارواڑی زبان میں یا ہندی زبان میں کہتے ہیں جرن، یعنی جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس تعلقات سے بھی اسلامی تعلیمات موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اسی طرح سے پرن، شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی تعلیمات موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مرن، کسی کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسلام کی واضح ترین تعلیمات موجود ہیں، لیکن قصور ہم علماء کرام کا بھی ہے کہ ہم کھول کر ڈیٹیل کے ساتھ یہ اسلامی تعلیمات بیان نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ان مراحل کے اندر ایسی غیر اسلامی چیزیں داخل ہو گئی ہے جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی انسانی زندگی کا ایک اہم مرحلہ، اس کی موت، اس کا انتقال، اس تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ یعنی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک، کسی کے مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس مرحلے میں بھی اسلام کو فالو کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا بنائے، اور سماج اور معاشرے نے جو غلط فہمیاں اور غلط طرز عمل اور غلط رسومات کو ایجاد کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے دور کرنے والا اور دور ہونے والا بنائیں، آمین۔ میرے بھائیوں، کسی بھی شخص کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، گھر والا ہو،
یا بحیثیت مسلمان ہمارا کچھ بھی نہ ہو، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، اس کے مرنے کے بعد دین اسلام کی سب سے اہم اور پہلی بنیادی تعلیم یہ ہے، کسی کے بھی انتقال کی خبر ہم تک پہنچے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس دکھ اور رنج کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے کہ موت یہ بھی ایک مصیبت ہے، کسی کے اس دنیا سے چلے جانا، اور خاص طور پر ہمارے کسی عزیز کا، قریبی کا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے دنیا کے اندر۔ تو اس مصیبت کے وقت جو کلمات انسان کو سہارا دیتے ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمات پڑھنے چاہیے، یہ سنت ہے اور مسنون ہے۔ اس کے بعد جو رنج اور غم اور تکلیف پہنچی ہے، اگر اس رنج اور غم کا اظہار صرف آنسو کے ذریعہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ غم میں، رنج میں، اپنے قریبی کے انتقال پر انسان کے دل کو جو درد پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو پھر آنکھیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور آنکھیں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو رنج اور غم کا اظہار شرعی حدود میں رہ کر صرف آنکھوں سے کیا جائے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر رنج اور دکھ کے اظہار کے لیے آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی شریک ہو جائے اور انسان کے ہاتھ بھی شریک ہو جائے تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم 18 مہینے کی عمر تھی، 18 مہینے کی عمر تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان العین لتدمع، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وان القلب لیحزن، اور دل غمگین ہے، غمزدہ ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اور ہم زبان سے کوئی بات نہیں نکالیں گے جس سے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے، وہی بات نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تمہارے چلے جانے کی وجہ سے ہم غمزدہ ہیں، غمگین ہیں۔ لہٰذا اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر غم کے اظہار میں زبان کا استعمال کیا جائے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف بیان کر کے چلاٹے مار کر رویا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے، اپنے گریبانوں پر مارا جاتا ہے، تھپڑ لگائے جاتے ہیں، اور عورتیں خاص طور پر، اور اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من ذالک، ہمارے عورتوں کا تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، ایسی باتیں زبان سے نکالتی ہے کہ جو رب کو سخت ناراض کرنے والی ہوتی ہے، سخت ناراض کرنے والی ہے۔ اس وقت صبر کا دامن انسان کو تھامنا چاہیے۔ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو انسان کو اپنے آپ صبر آ جاتا ہے۔ صبر وہ چاہیے جو صدمے کی شروعات کے وقت کیا جائے، جو تکلیف کا پہلا صدمہ پہنچائے اس وقت کیا جائے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہے جو تکلیف کا پہلا جھٹکا انسان کو لگتا ہے اس وقت انسان اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، وہ صبر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن عورتوں کا معاملہ دیکھیے، ہماری سماج کی عورتیں جو آتی ہیں دور سے بیٹھنے کے لیے، پتہ چلتا ہے پورے راستے صحیح سے باتیں کرتے ہوئے آئے گی، ٹولی میں آتی ہے، 5 7 آتی ہے، صحیح سے بات چیت کرتے آئے گی، جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے گی ان کے مگرمچھ کے آنسو شروع ہوتے ہیں اور رونا دھونا۔ گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوگی ایسے چلاٹے مار کے روئے گی، اور گھر والوں کو جیسے ان کے غم میں بہت بڑی شریک ہے اور بڑے غم میں ساتھ نبھانے کے لیے آئی ہیں،
خود بھی روتی ہے چلاٹے مار مار کر، اور دوسری عورتوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، والیوں کو بھی اور رونے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسے آنسو کہ جن میں انسان کی زبان شریک ہو، انسان کے ہاتھ شریک ہو، اس کا جسم شریک ہو، ایسا غم یہ شریعت منع کرتا ہے۔ یہ غم نہیں ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ ماں اور بہنوں سے خصوصی طور پر درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے دین اسلام کی تعلیمات کو پامال نہ کریں، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کریں۔ کیوں روتی ہے؟ کیوں روتی ہے چلاٹے مار مار کر؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا بتلانا چاہتی ہے؟ وہ یہ بتلانا چاہتی ہے کہ یہ اللہ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بڑا ہی غلط ہوا ہے۔ بہت ساری عورتیں دیکھیے، ہمارے ہی بچے کی جان لینی تھی، ہمارے ہی گھر پر یہ بلا آنی تھی، میری جان لے لی جاتی، اللہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ایسے ایسے الفاظ ہماری عورتیں اپنی زبان سے نکالتی ہے، ایسے الفاظ سے انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے یا نکل جاتی ہے ایسی عورت۔ لہذا زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ایسی کوئی بھی بات نہیں بولنی چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار یا اعتراض آتا ہو۔ اسی طرح سے دوسری تعلیم، جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے وقت جو روح انسان کی قبض ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، روح کا پیچھا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، روح قبض ہونے کے بعد بھی انسان کی نگاہیں کھلی کی کھلی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو قریبی رشتہ دار میت کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میت کی آنکھیں بند کر دے، میت کی آنکھیں بند کر دے۔ اگر اس وقت میت کی آنکھیں بند نہ کی جائے اور اگر میت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میت کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہو سکتی، اور پھر انسان کا چہرہ، مرنے والے کا چہرہ ڈراؤنا اور بھیانک بن جاتا ہے، دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب انسان کی روح پرواز ہوتی ہے، انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، لہٰذا میت کی آنکھیں فوراً بند کر دینی چاہیے۔ یہ دوسری تعلیم ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے موجود یا گھر والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر دیا کریں۔ اسی طرح سے میت کا انتقال کے بعد جو تیسرا مسئلہ آتا ہے وہ میت کی تجہیز و تکفین کا آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو اسلام اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر ہماری بھلائی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی جس کی روح قبض ہو گئی، اصل معاملہ تو روح کا ہے، روح تو پہنچ گئی یہاں پہنچنا تھا، اب جسم کو اپنے گھر پر رکھ کر کیوں تکلیف دے رہے، کیوں تکلیف دے رہے ہو آپ؟ اور بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصانات ہیں۔ دیکھیے آپ، تاخیر کرنے میں بعض جگہ 24 گھنٹے تک انتظار کیا جاتا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور کبھی تو 24 گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ اس میں دیکھیے میت کی کتنی بڑی توہین ہوتی ہے، کتنی بڑی توہین۔ میت کا جسم پھول جاتا ہے، یا اگر اس میں کہیں زخم ہوتے ہیں تو زخم سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، ناک سے خون، کان سے خون، اسی طرح سے اور تھوڑے اگر لیٹ کی جائے تو میت کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے۔ ہمارا عزیز، ہمارا قریبی، اس کے جسم کے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور ہم ناک بند کیے ہوئے اس کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے آنے میں لیٹ ہو رہا ہے تو اس کا انتظار کرنا نہیں چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت لکھی، وصیت، اور کہا میرے انتقال کے بعد میرے انہی بیٹوں کو خبر دی جائے جو شہر میں موجود ہوں، جو شہر میں موجود ہوں، جو شہر کے باہر ہوں ان کو بھی نہ بتلایا جائے۔
میری تجہیز و تکفین کے بعد ان کو خبر کی جائے، کیونکہ اگر ان کو بتا دیا گیا اور وہ آنے کے لیے بولیں گے پھر اس میں تاخیر ہوگی، لہٰذا کبھی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں دیکھیے انتقال ہو جاتا ہے 3 دن تک، بعض دفعہ 4 دن تک ہم نے دیکھا ہے، اور اللہ کی پناہ پھر میت کے ساتھ توہین ہوتی ہے، سڑنے گلنے لگتی ہے، گھر والے بھی یا کوئی بھی اس کے قریب جانا یا غسل دینا برداشت نہیں کرتا، غسل دینے والے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم غسل نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے تو اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں، قبر اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کی روح تو پہلے ہی پہنچ چکی، جسم کو رکھ کر تم کیوں اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو، جو خلاف سنت کام ہے، جو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میت کے انتقال کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، میت جس کا انتقال ہوا ہے، رنج و غم، دکھ تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے، اور محبت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اولاد اور والدین میں محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی میں محبت ہوتی ہے، اور گھر والوں میں محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کے طور پر اگر کوئی میت کا بوسہ لینا چاہتا ہے، اگر بیٹا اپنے باپ کا بوسہ لینا چاہتا ہے، اس کی پیشانی چومنا چاہتا ہے، یا اسی طرح سے بھائی بھائی کو چومنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو شریعت کی اجازت ہے، چومنا، چہرے کو بوسہ دینا یہ جائز و درست ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ کھولا اور ان کو بوسہ دیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ آنسو جاری تھے، اور ابو بکر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو میت کو چومنا اور بوسہ دینا جائز اور درست ہے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے، اس میں سختی نہ برتی جائے۔ اسی طرح سے غسل دینے کا معاملہ جو ہماری شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دے گا، عورت کو عورت غسل دے گی، مگر یہ کہ اگر 7 سال کی بیٹی ہے، 7 سال سے کم کی بیٹی ہے تو باپ بھی غسل دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے 7 سال سے کم کا بچہ ہے تو ماں بھی غسل دے سکتی ہے۔ تعلیم تو یہ ہے مرد کو مرد غسل دے اور عورت کو عورت غسل دے۔ بچوں کے تعلق سے ماں باپ کے لیے گنجائش ہے، 7 سال کے نیچے ہو تو غسل دیا جا سکتا ہے، لیکن اس مسئلے میں میاں بیوی کا معاملہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں جہالت اس قسم کی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے، اعتبار کر کے رکھا ہے، جیسے ہی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کے لیے وہ شوہر اور رشتہ ٹوٹ گیا، حرام ہو گیا، یا اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے لیے وہ بیوی حرام ہوگی، ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے اور غسل بھی نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں بغیر دلیل کے یہ چیز رائج کر لی ہے میاں بیوی کے تعلق سے، کوئی دلیل، بس مسلکی تعصب کی بنا پر کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ دلیل کیا کہتی ہے، احادیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، فاطمہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ، علی نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کو ان کی بیوی اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیسے یہ رائج کر لیا کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یا بیوی شوہر کو غسل نہیں دے سکتی۔ یہ سراسر جہالت ہے دین اسلام کی تعلیمات سے اور کھلواڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع قبرستان سے رات میں گزر کر آئے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا، اے اماں عائشہ، اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا، اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ تمنا ظاہر کیا کرتی تھی، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امہات المؤمنین غسل دیتی، کاش یہ ان کی خواہش تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام نے غسل دیا تھا۔ تو اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں جہالت ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت۔ ہوتا کیا ہے بھائی،
انتقال ہو گیا، اب بیوی کے لیے شوہر حرام، اب تعلقات ٹوٹ گئے، اب دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جہالت ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ انتقال کے بعد جو آتا ہے جنازے کو لے کر جانے کا، جنازے کو لے کر جانے کا اور جنازے کی نماز پڑھنے کا، اس میں بھی دیکھیے ہمارے ہاں کتنے خرافات اور غلط فہمیاں، غلط تصورات پال لیے گئے ہیں، اللہ کی پناہ، جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جنازے کے پیچھے جانا اور جنازے کی نماز پڑھنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے، اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ واتباع الجنائز، کسی کا انتقال ہو جائے مسلمان کا تو اس کے جنازے کے پیچھے جایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو آدمی میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی جنازے کے ساتھ گیا اور نماز پڑھی فلہو قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا 2 قیرات 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب اس نماز پڑھنے والے کو اور جنازے کے پیچھے چلنے والے کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں قبرستان میں جا کر دیکھ لیجیے آپ، اللہ کی پناہ، اور افسوس ہوتا ہے کیا الفاظ نکالے جائیں، میت کے قریبی رشتہ دار اور بعض دفعہ گھر والے بھی ہوتے ہیں اس میں، نوجوان، جوان، اور کیا ہوتا ہے پہلے سے پہنچ جاتے ہیں قبرستان میں موجود رہتے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ پوچھتے ہیں کیوں؟ ناپاک کے نائے دوئے نہیں ہیں، پیشاب جب کیا تھا تو پانی استعمال نہیں کیا تھا۔ استغفر اللہ، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، محرومی کیا ہوگی کہ آپ اپنے قریبے کی نماز جنازہ کے اندر شریک نہ ہو پائے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے پہنچ جائیں گے گاڑیاں لے کر، اور 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے وہاں قبر بھی کھدوائیں گے، قبر کا انتظام بھی کروائیں گے، لیکن جب نماز کا موقع آئے گا نماز میں شریک نہیں ہوں گے۔ عذر کیا بتاتے ہیں کہ ہم پاک صاف نہیں ہیں، ہاتھ پانی نہیں لیا اس لیے۔ استغفر اللہ۔ بھائی جب آپ کے قریبی کا انتقال ہو گیا پہلے سے آپ جائیں، نہا دھل کر جائیں، صاف ستھرے ہو کر جائیں، کیا ہی بڑی محرومی ہے آپ کے قریبی کے لیے یا آپ کے والدین کے لیے یا آپ کے رشتہ دار کے لیے کہ آپ جنازے میں شریک ہونے تو گئے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو ورنہ کیا بولیں گے؟ بس قبرستان میں دکھ گئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ شریک ہوا تھا، ورنہ لوگ کیا بولیں گے بھائی کہ نماز بھی نہیں پڑھا اور قبرستان میں آئے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ جنازہ لے کر نکلتے ہیں، بالکل چینٹی کی چال چلتے، دھیرے دھیرے، ایسی چال نہیں چلنا چاہیے، تھوڑا تیزی۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو تم اس کو جو بھلائی اس کو ملنے والی اس سے محروم کر رہے ہو، اور اگر وہ بدبخت ہوگا، گنہگار ہوگا، تو دنیا، ساری مخلوق جو اس سے پریشان تھی، اس کے گناہوں کی نحوست سے ساری دنیا میں جو بے برکتی آ رہی تھی، تم دنیا والوں کو پریشان کر رہے ہو، انسانی مخلوقات کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو، ان چرند پرند اور ان جانوروں کو پریشان کر رہے ہو۔ اس کی وجہ سے جلدی پہنچا دو اس کو، جلدی پہنچا دو۔ بالکل چینٹی کی چال چلتے، دھیرے، اور 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بعد قبرستان پہنچتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو۔ اور دیکھیے آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے، جہالت ہے، کوئی کلمے پڑھ رہا ہے، کوئی تسمیح، اور اونچی آواز سے، بھائی سارا اسلام ان کو ابھی نظر آیا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ کچھ کا پتہ، کلمے پڑھ رہے ہیں اور تسبیحاں گن رہے ہیں، سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ سب اچھی چیزیں ہیں، میں منع نہیں کرتا، اللہ کا ذکر و اذکار ہے، لیکن طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا اس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ایسے وقت میں ذکر و اذکار کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان ذکر و اذکار سے اس وقت فائدہ ہوتا تو کیا اپنی امت کو نہیں بتاتے؟ بس منمانی طور پر کلمے کا ورد ہو رہا ہے، کوئی چوتھا کلمہ 100 بار پڑھ رہا ہے، کوئی 5واں کلمہ 1000 بار پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح اتنی بار پڑھ رہا ہے، خود منمانی طور پر یہ تسبیحات ایجاد کر لی گئی ہے جس کا کی شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ملتی ہے۔ اس سے سمجھنے والے کی ضرورت ہے۔
قصور ہمارا بھی ہے، دیکھو میں خود کہتا ہوں قصور ہمارا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم علماء کرام نے آج تک بیان ہی کی نہیں کیا لوگوں کے پاس، اور جو پرانے دھرے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے، جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، لوگ اسی کو بس دین اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، دین اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہی دین اسلام کا حصہ ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا الفاظ بتاؤں میں، دین اسلام سے جہالت کی الفاظ بھی مجھے سوچ سوچ کر استعمال کرنے پڑتے ہیں، کوئی تعلق نہیں دین سے۔ کفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے، آیت الکرسی رکھتے ہیں اندر، دیکھا ہے ہم نے آیت الکرسی رکھتے ہیں، آیت الکرسی، چاہے زندگی میں اس نے قرآن کبھی نہ پڑھا، نہ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، آیت الکرسی رکھ دیں گے تو بخشش کی امید ہے۔ بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہے بخشش کا، کیا اللہ کے رسول نے آیت الکرسی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آتی ہے ایسے پاکٹ میں، اس کو وہاں سرہانے میں رکھ دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کام سے فائدہ ہوگا جس کام کے فائدہ ہونے کی دلیل ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اور بہت ساری بدعات اور رسومات اور غلط فہمیاں ہم نے خود منمانی طور پر رائج کر لی ہے، ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ سوگ کا معاملہ دیکھیے، سوگ کا معاملہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کا سوگ، اور وہ بھی کن کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اور سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سوگ کا مطلب ہوتا ہے خوشبو نہ لگائی جائے، بناؤ سنگار نہ کیا جائے، اور خوبصورتی کے آلات نہ استعمال کیا جائے، یہ سوگ کا مطلب ہوتا ہے، یہ سوگ کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بھی عورت کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ بنائے گی، وہ زیب و زینت کے خوشبو استعمال نہیں کرے گی، اسی طرح سے اچھے کپڑے، رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے گی، اور صفائی ستھرائی کا تو خیال رکھے گی، لیکن وہ زیب و زینت کے چیزیں سے دور رہے گی۔ لیکن ہماری عورتوں نے استغفر اللہ سوگ کے ایسے ایسے چیزیں گھڑ لی ہیں کہ بیچاری جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کی دنیا سمجھ لیجیے عذاب بن گئی۔ کیسے کیسے من کر آتی، عورت اپنے گھر میں بھی جہاں سورج کی روشنی آتی ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتی، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ کون سی بھائی، کس نے کہہ دیا؟ عورت جو سورج کی روشنی جس روم میں بیٹھی ہے عدت گزار رہی ہے وہیں عدت گزارے گی بس اندر، اور کیا بولتے ہیں بیمار بھی ہو گئی تو بعض لوگوں کے یہاں علاج کرانے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ کیا اسلام ایسا ظلم کرتا ہے کسی پر؟ اسلام کو سمجھو میرے بھائیو، اسلام کو سمجھو، آؤ یہ خطبے سننے آؤ، تقریریں سنو، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، پتہ چلے گا اسلام کتنا آسان ہے۔ بیچاری عورت کی زندگی مرتے جیتے جی مر جاتی ہے، وہ جیتے جی، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، چھت پر دھوپ آ رہی وہاں نہیں جا سکتی، چھت پر جائے اور بیٹھی رہی دھوپ وہاں نہیں جا سکتی، اور پتہ نہیں بعض جگہ تو کھانے پینے میں بھی پابندیاں ہوتی ہیں، فلاں چیز نہیں کھا سکتی، فلاں چیز نہیں کھا سکتی، یہ پابندیاں خود بخود اوڑھ لیے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دیکھیے سوگ کے بعد دیکھیے بھائی، جب دوبارہ کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، سے ایک بھائی نے بتایا صبح ہی شیخ صاحب سوگ اٹھا دیے، اور سوگ میں بھی دیکھیے کیا کیا کھانے پکائے جاتے ہیں، واجب کر لیا ہے، تیسرے دن سوگ اٹھے گا تو گوشت ہونا ضروری ہے اس کے اندر، استغفر اللہ، گوشت یہ واجب کر لیا ہے، گوشت روٹی ضروری ہے اس میں۔ بیچارے گھر میں جو مرا ہے وہ اکیلا کمانے والا ہو، اور بیوہ بیوی کو چھوڑ گیا، یتیم بچوں کو چھوڑ گیا ہے، بعد میں زندگی کیسے گزرے گی اس میں ان کی پریشانی ہے، اور یہاں پر تو گوشت روٹی کا ٹنٹا ڈالا ہے لوگوں نے کھانے کے لیے، صرف کھانے کے لیے، اور ایسے ایسے لذیذ پکوان بنائے جاتے ہیں۔ پہلے تو کچھ اور تھا، کھچڑی بنتی تھی پاتے میں، اب تو کیا کر دیا ہے، پلاؤ بنے گا، آلو کا پلاؤ، اور لوگ اس قدر دلچسپی سے کھاتے ہیں، اور لاؤ بھائی اور لاؤ، جیسے اتنے دنوں کے بھوکے تھے اور پیٹ بھرنے کے لیے آج ہی موقع ملا ہے۔ استغفر اللہ، ان چیزوں سے میت کے گھر والوں کو اللہ کے واسطے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، اس طرح کی نیتیں مت بناؤ۔ اور دیکھیے بتایا ایک بھائی نے صبح ہی کہ شیخ صاحب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب کوئی بیٹا کوئی دکان میں کام کرتا ہے، کوئی دکان ہے، اب دکان کھلوانے کے لیے جاتے ہیں، جب تک وہ ہتھیڑے سے ٹن ٹن نہیں بجائیں گے وہ دکان کھلے گی نہیں، یہ خود بخود ایجاد کر لیے، وہ جائیں گے نہیں قریبی رشتہ دار۔ یہ کہاں اسلام کی تعلیمات ہے بھائی؟ اسلام نے کہا ہے ایسا؟ یہ کوئی سوگ کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ سوگ کا نہیں ہے، اسلام کے اندر تعزیت کا طریقہ ہے۔ تعزیت یعنی کیا ہوتا ہے؟
کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں کے پاس جایا جائے، ان کو تسلی دی جائے، ان کو سہارا بندھایا جائے، ڈھاڑس بڑھایا جائے، کہا یہ الفاظ استعمال کی جائے۔ الفاظ بھی دیکھیے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تعزیت کے بیان فرمائے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں کہ جب کوئی تعزیت کے لیے جائے، کسی میت کے گھر بیٹھنے کے لیے جائے، تو یہ الفاظ ادا کرے، انا للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اللہ کا تھا، وَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى، اور اللہ نے جو کچھ ابھی عطا کر کے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اور فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر سے کام لو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ٹائم فکس ہے۔ تو یہ کلمات ہیں، کسی کو عربی میں نہیں آتے اردو میں بولتے، اس طرح سے ہمت دلانے والے الفاظ ہوتے ہیں، تعزیت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیے بھائی صاحب کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، اور سب جانتے ہیں، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا کیا خرافات اور اوہام اور باطل چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، مرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز میت کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے صدقہ، اس کی طرف سے صدقہ کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے جو مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن دیکھیے سوگ میں وہ ہزار گٹھلیاں رکھتے ہیں، کھجور کی گٹھلیاں یا نقلی بادام کے دانے ہوتے ہیں، اور سب کو بولتے ہیں بھائی کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، کوئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، کوئی 100 مرتبہ استغفار کرو، کوئی 1000 مرتبہ یہ پڑھو اور میت کو بخشواؤ، میت کو بخشواؤ۔ ہوتے نہیں سوگ میں وہ گٹھلیاں ہوتی ہیں، گٹھلیاں، اور سب پڑھتے ہیں۔ بھائی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ کس سے ہوگا؟ صدقہ کرو، آپ کے میت کا انتقال ہوا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، نہیں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں صدقہ کرو، تمہیں بھی اجر ملے گا اور مرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اور میت کے بعد، مرنے کے بعد جو میت کو جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، صدقہ جو میت کی طرف سے کیا جائے۔ والدین پر احسان ہوگا ان کی اولاد کا کہ مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرے، مساجد میں، مدارس میں اور دوسرے خیراتی کاموں میں ان کے بڑھ چڑھ کر ان کے نام سے حصہ لیں، یہ احسان ہے مرنے کے بعد والدین کی طرف سے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے جن کا تعلق نہیں ہے ثواب پہنچانے سے۔ فاتحہ کرنا، یہ درود پڑھنا، یہ قرآن خوانی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انتقال ہوتے تھے، آپ کے قریبی لوگوں کا بھی انتقال ہوا، صحابہ کا بھی انتقال ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ طریقے نہیں بتائے۔ دوسری چیز جو فائدہ پہنچاتی ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 کے اندر بیان فرمایا ہے اہل ایمان کی دعا کو بیان کرتے ہوئے، والذین جاءوا من بعدہم، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو آنے والی نسل، پہلے گزر گئی نسل کے لیے دعا کرتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہ دعا مغفرت کی دعا، مغفرت کرنا چاہیے اور ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، یہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور باقی ساری چیزیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ چاہے مالے کے مالے، آپ چاہے گلاب کے پھول نچھاور کر دو، یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ کسی کو بھی اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے وہ دلیل پوچھ سکتا ہے۔ اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، اسلام میں پیروی کی جاتی ہے کتاب و سنت کی، منمانی باتیں یا لوگوں کی کہی ہوئی باتیں پر اسلام کے اندر عمل نہیں کیا جاتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا تھا لیکن وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میت کسی کے انتقال کے وقت بھی اسلام کو فالو کرنے والا بنائیں، اسلام کی اتباع کرنے والا بنائیں، اللہ اور اس رسول کی باتوں کو ماننے والا بنائیں۔ مرنے کے بعد جو رسم و رواج ہمارے سماج میں رائج ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ان سے دور رہنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔